السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گر خشت اول چون نہد معمار سد، اگر پہلی اینٹ خشت اینٹ معمار بنانے والا سدھا کر رکھے، سیدھی کر کے رکھے. سدھانے سے مراد یہ ہے کہ سمجھدار ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اینٹ کی کوئی نوک نکلی ہوئی ہے، اس کو تراش لے گا. اینٹ خستہ ہے، بوسیدہ ہے، اس کو نکال دے گا. اینٹ ٹیڑھی ہے، اس کو نکال دے گا. لیول صحیح کر کے اس کا رکھے گا، سدھا کے اس کو رکھے گا اینٹ کو. تا سریا میں رود، سریا ستارے تک بھی اگر دیوار کو لے کر چلے جائیں گے تو دیوار سیدھی رہے گی. عمارت مضبوط بھی ہوگی، سیدھی بھی ہوگی، کوئی خامی نہیں ہوگی. سریا ستارہ کیا ہے؟ صبح صادق کے وقت سارے ستارے اوجھل ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. ایک ستارہ آخر تک کھڑا رہتا ہے، جسے دیکھ کر پہلے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے کہ جب تک یہ ستارہ ہو اس وقت تک نماز پڑھ سکتے ہیں. اس وقت ٹائم پیس نہیں ہوا کرتے تھے، اسی ستارے کو دیکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے. آخر تک صبح تک جو ستارہ کھڑا رہتا ہے یہ سریا ستارہ ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ستاروں سے آپ کو ہدایت دیتے ہیں، آپ راستہ معلوم کرتے ہیں. اسی طرح قطبی ستارے ہیں، آپ جنوب کی جانب دیکھیں گے ایسے کاف کی شکل میں ستارے نظر آئیں گے، یہ ہمیشہ جنوب کی جانب ہی ہوں گے. طرفین معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہو، جس طرف سے سورج طلوع ہو رہا اس طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے سامنے مشرق ہوگی، آپ کے پیچھے پشت کی جانب مغرب ہوگی، دائیں طرف آپ کے جنوب، بائیں طرف شمال. یہ قطبی ستارے پوری دنیا میں ماؤنٹ ایورسٹ سے لے کے بحر الکاہل تک، سمندر سے لے کر پہاڑوں تک چلے جائیں، یہ ہمیشہ آپ کو دائیں جانب ہی نظر آئیں گے، جنوب کی جانب نظر آئیں گے. تو اس سے راستہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں کس طرف ہے، مشرق کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، خاص طور پہ رات کے وقت. تو دین کی عمارت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے تعمیر کروائی. جیسے حکم الہی آتا گیا، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تدبر سے اتارتے ہیں آسمانوں سے زمین پر فیصلے. جس طرح حکم آتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس عمارت کو تعمیر فرماتے گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے تعمیر کی، کروائی ہے عمارت دین کی. سمجھ قرآن کے ذریعے یہ تعمیر کروائی ہے. اس کو سمجھنے والے میں فرق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کا حکم 1400 برس پہلے بھی ایسے ہی تھا، اس کی تاثیر ایسے ہی تھی، اس کا حسن ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہی ہے، قیامت تک ایسا ہی رہے گا. پڑھنے والے کی زبان میں لکنت ہو سکتی ہے، سمجھنے والے کے دماغ میں خلل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ عمارت تعمیر کروائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا یہ شعراء کا دور تھا، ادب کا دور تھا. عربی ادب اس وقت ہو چکا تھا، قائم ہو چکا تھا. تو ایک شاعر اپنے خیال کے اندر، شاعر کا کلام خیالی ہوتا ہے، وہ اپنے خیال میں جب مدرس پڑھاتا ہے اس کی نظم یا غزل تو شاعر کے مرکزی خیال کو مد نظر رکھ کر پڑھاتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، شاعر کا خیال کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتا ہے. اور شعراء کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء اتباع کرتے ہیں، ہم الغاوون، اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، ہر وادی میں سر مارتے پھرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ ہر وادی میں کیسے سر مارتے ہیں؟ پہاڑوں پہ جائیں گے تو پہاڑوں کی شاعری شروع ہو جائے گی، صحرا میں جائیں گے صحرا کی، سمندر میں جائیں گے سمندر کی، نخلستان میں جائیں گے اس کی، جہاں جائیں گے وہیں اسی کی شاعری شروع ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے کہے پر خود عمل نہیں کرتے. ان کا کلام خیالی ہوتا ہے. ایک شاعر نے 100 نظمیں لکھی ہیں، وہ 100 پر کیسے عمل کرے گا؟ اب جو اپنے کہے پر خود عمل نہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو، کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. لم تقولون، تم کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، خود عمل نہیں کرتے. پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو کہیں. اب اللہ نے فیصلہ فرما دیا،
کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک بیزاری کی بات ہے، اللہ اس لوگ آدمی سے بیزار ہو جاتے ہیں، عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون، جو کہے کچھ اور کرے کچھ۔ تو حضور کا دور کا جو کل تھا وہ شعراء کا دور تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے شعراء کی نسبت سے، شاعر کی نسبت سے بیان فرما دی۔ وما علمناہ الشعر، میرے محبوب ہم نے آپ کو شعر کہنے نہیں سکھایا، شاعری کا علم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وما ینبغی لہ، یہ آپ کی شان ہی نہیں ہے۔ نبی کی کیا شان ہے کہ شاعری کرتا رہے؟ ہم نے کیا دیا آپ کو؟ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، ہم نے آپ کو اپنا ذکر دیا، ہمیں یاد کریں اور قرآن پڑھیں، یہ ہم نے آپ کو دیا۔ اب اس وقت کیا ہوتا تھا کہ سال کا ایک شاعر منتخب ہوتا تھا، تمام شاعر اپنی اپنی نظمیں غزلیں لکھا کرتے تھے، باقی شعراء بیٹھ کے اس پر تنقید کرتے تھے، نقص نکالتے تھے۔ جس کی غزل میں سے، نظم میں سے کوئی نقص نہیں نکلتا تھا، اس کو کعبے کی دیوار پر لگا دیتے تھے، وہ سال کا شاعر منتخب ہوتا تھا، اس کا اعزاز ہوتا تھا، ایک سال اس کی نظم لگی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر لکھ کر لگا دی، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیات کے اعتبار سے 3 آیتیں ہیں، سورہ کوثر ہے، سب سے طویل سورہ سورہ بقرہ ہے، تو سب سے چھوٹی سورہ 3 آیتیں سورہ کوثر لکھ کے کعبے کی دیوار پر لگا دی۔ جو شعراء تھے، ادیب تھے، انہوں نے آ کے اس میں سے نقص نکالا، تو جب کوئی نقص نہیں نکلا انہوں نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو ایک شاعر اپنی نظم میں، اپنی غزل میں کسی کی مداخلت، کسی کے اپنے خیال میں، خیالی نظم میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی کلام حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ خود حقیقت ہے، اللہ کا کلام حقیقت ہے۔ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، حدیث شریف ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی کا درجہ ہے۔ تو جب قرآن کریم بیان کریں گے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر منشاء الہیہ کو مد نظر رکھیں گے، اپنی مرضی کا ترجمہ تفسیر نہیں کر سکتے ہم، میں اپنی مرضی کا کروں، وہ اپنی مرضی کا، وہ اپنی مرضی کا، کیا ہوگا؟ تفرقہ پیدا ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اطاعت ایسے کرو، ان تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، جیسی اطاعت اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک ماں اپنی بیٹی سے، استاد اپنے شاگرد سے، مالک اپنے ملازم سے اپنی مرضی کی اطاعت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کی نہیں چاہتے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو کامیاب رہیں گے دنیا میں بھی آخرت میں۔ جب تفسیر بیان کی جاتی ہے تو منشاء الہیہ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کی جائے گی تو منشاء نبوی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسی نے کامیابی حاصل کی۔ اپنی مرضی پہ چلیں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، حضور نے جو اس کی شرح ہے حدیث شریف جو سمجھ نہیں آتی تھی صحابہ کو، حضور سے پوچھتے تھے صحابہ اس آیت کا کیا معنی ہے، اس آیت کا، حضور بتاتے تھے، وہی حدیث ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیاوی شاعر کے کلام کی اپنی مرضی کی تشریح کریں گے تو یہیں اس کی جزا سزا ملے گی، اس کی آخرت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت پر موقوف کر دیا ہے، تو اس میں احتیاط برتیں ہیں۔ آج موضوع ہے تدبر الہیہ، اللہ کا تدبر کیسا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا میں جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کس تدبر سے نازل کیا، ایک، اس کے بعد مجموعی تدبر قرآن کریم کا کیا ہے، اعلانیہ دعوت اسلام تک، اس کے بعد مجموعی تدبر اللہ تعالیٰ کا قرآن کے لیے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أما بعد، أفلا يتدبرون القرآن، أما بعد، وأنذر عشيرتك الأقربين، أما بعد،
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قرآن کریم کی دو ترتیبیں ہیں. اگر سب دونوں بتا دیں تو بیان ہو تو مزاج شریف کو حاضر رکھا کریں، ذرا حلوے سے دور رکھا کریں. دو ترتیبیں قرآن کریم کی. ایک ہے ترتیب نزولی، جس طریقے سے قرآن نازل ہوا. دوسری ترتیب ہے ترتیب مصحف، جس طرح ہم پڑھتے ہیں قرآن. سب سے پہلی نزولی اعتبار سے سورہ علق ہے، وہ آخری پارے میں ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس کے بعد سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہیں، پھر سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی 29ویں اور 30ویں پارے میں ہے. جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پہلے ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 5ویں سورہ ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے. یہ ترتیب مصحف ہے، جس طریقے سے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں ہمیں ملا ہے، وہ ترتیب نزولی ہے. اب ترتیب نزولی اور مصحف کیسے ہے کہ جب آیت کوئی آتی تھی، کوئی سورہ اترتی تھی، تو حضور فرمایا کرتے تھے اس آیت کو فلاں سورہ میں فلاں جگہ رکھیں. تو اسی آیت کو اس صورت میں ایسے ہی رکھا جاتا تھا. پھر جب صورتوں کی ترتیب ہوئی تو حضور نے فرمایا اس صورت کو یہاں رکھیں، اس کو یہاں، اس کو یہاں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی ہوئی ہے، ترتیب مصحف. قرآن جیسے اترتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی مثال ایسے ہے جیسے پھول ہوتے ہیں، گلدستے کی صورت میں دیا حضور نے. جیسے یاسمین ہے، گل لالہ ہے، گل داؤدی ہے، گل نرگس ہے، گل گاؤ زبان ہے، گل بنفشہ ہے، گلاب ہے. ان تمام پھولوں کو جمع کیا جائے، اس کو گلدستے کی صورت میں بنایا جائے تو خوبصورت ہوگا، اس کی خوشبو، رنگ و بو بھی اکٹھی ہوگی. تو قرآن کریم کے بارے میں ہے گل رنگ و بو بیا دارم، اس میں خوشبو بھی ہے، اس کی مہک بھی ہے. ہر آیت کی اپنے تاثیر ہے، اپنا حسن ہے، پڑھنے کا اپنا حسن ہے، سمجھنے کا اپنا حسن ہے. حضور نے اس کو گلدستے کی صورت میں ہمیں دیا. یہ ترتیب مصحف ہے. اب ترتیب نزولی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تدبر، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ تدبر سے اتارتے ہیں آسمانوں سے زمین پر فیصلے. و تدبر کیسا ہے؟ پہلی وحی جو آئی اقرا، پڑھیں، تلاوت کریں، بسم ربک الذی خلق. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تمام کائنات کو، آدم علیہ السلام کو، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. خلق، خلق الانسان من علق. اب مخصوص ہو گیا، انسان علیحدہ ہو گیا. انسان کو کیسے پیدا کیا؟ من علق جمع ہوئے لہو سے. اقرا پڑھو. وربک الاکرم، اور رب جس نے پیدا کیا، رب کا معنی پالنے والا، کائنات کا، زمین آسمان، چرند پرند، شجر حجر، جن انس روح سب کا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے. اکرم، و عزت والا ہے، رب تعالیٰ عزت والے ہیں. علم بالقلم، علم عطا کیا، علم دیا انسان کو قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کچھ نہیں جانتا تھا. اب دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی قلم سے فرمائی، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے اس قلم کی جس سے یہ سطریں لکھی جا رہی ہیں، قرآن کریم لکھا جا رہا ہے. دو آراء ہیں، قرآن کریم بھی قلم سے لکھا گیا، اور تقدیر سب سے پہلے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور تقدیر لکھ دی. اس نے اس کو کہا لکھو، اس نے ساری کائنات لکھ دی. وما یسطرون، جو یہ سطریں لکھی جا رہی ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، انعام کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں، یعنی آپ کو مجنون کہا جائے گا. سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام تھے جن کو مجنون کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکذبوا عبدنا، جھٹلایا ہمارے بندے کو. وقالوا مجنون، اور کہا کہ یہ مجنون ہے. مجنون کہتے ہیں مطلقاً پاگل کو. تو اس وقت سے شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کو یہ کہا جائے گا. اس وقت تک کہا نہیں گیا گا. تو دوسری وحی ہے
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے اجر جو ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ملین ٹریلین اربوں کی تعداد کریں، کھربوں کی، کسی اعتبار سے کوئی حد، اتنا اجر ہے ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر پیدا فرمایا ہے۔ آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون سیدھے راستے پہ یہ وقت بتا دے گا۔ اب تیسری وحی میں سورہ مزمل نے اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا یا ایھا المزمل، کلام ایک ہی ہے، دونوں جڑواں صورتیں مدثر و مزمل۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل لپیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، لیلا الا قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم رات یا پوری رات۔ تو جب آنکھ کھلے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی وقت پچھلی رات کو آنکھ کھلتی ہے، کسی وقت آدھی رات کو، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ اللہ کی راہ میں یاد میں کھڑے ہو جائیں۔ نصفہ او انقص، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں، او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اس کو بڑھا دیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو سونا سونا کر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اب اس وقت تک تیسری وحی میں قرآن اترا کتنا تھا؟ 5 آیتیں سورہ علق کی، 7 سورۃ قلم کی، 12، چوتھی آیت 16ویں قرآن کریم کی ترتیب نزولی میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھیں، اس لیے کہ جس چیز کی ابتدا ٹھیک ہوگی اس کی انتہا بھی ٹھیک ہوگی۔ آپ خوبصورت کر کے پڑھیں گے، حضور کو دیکھا صحابہ نے خوبصورت کر پڑھ کے پیا، آج تک بھی خوبصورت پڑھا جا رہا ہے، خوبصورت کر کے پڑھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بڑا عظیم بوجھ ڈالنے والے ہیں، نبوت کا بوجھ بہت بڑا عظیم بوجھ ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کچھ زیادہ کر لیں رات کچھ کم۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، صبح کو دن کو آپ کو مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور تجارت کرتے تھے، تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کرو اپنے رب کا نام، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور لوگوں سے، دنیا سے ہٹ کے جدا ہو کر اپنے رب کو یاد کرو تخلیہ میں۔ رب المشرق والمغرب، کس کو یاد کرنا ہے؟ جو رب ہے مشرقوں کے بھی اور مغربوں کے بھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اللہ کے سوا کسی کو کارساز اپنا نہ سمجھیں، نہ بنائیں، لا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، توحید آ گئی یہاں۔ اب سورہ مدثر چوتھی وحی ہے، یہ فترت وحی کے بعد آئی ہے، 1 برس تک یا 1.25 برس تک وحی نہیں آئی سورہ مزمل کے بعد۔ اس لیے وحی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی کام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا کہ رات کو کھڑے ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ مزاج شریف میں پختگی آ جائے، اپنا مزاج بن جائے، آدھی رات کو بیدار ہو کے اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کے لیے۔ پھر جب سورہ مدثر آئی تو پھر وہی حکم آیا، یا ایھا المدثر، مدثر لحاف، اے لحاف لپیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائے، یہ بات وہی ہے۔ وہاں کس لیے کھڑا ہونا ہے؟ اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ یہاں کس لیے کھڑا ہونا ہے؟ قم فانذر، اب ڈر سنا دیجیے اپنے رب کا، وربک، جو آپ کا رب ہے، فکبر، اور بڑائی کی بڑائی اپنے رب کی بیان کریں۔ وہاں اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، یہاں اب ڈر سنانا ہے لوگوں کو، اللہ کا ڈر سنانا ہے۔ جب سورہ مدثر نازل ہوئی، جب حکم ہو گیا کہ آپ لوگوں کو ڈر سنا دیں، حضور نے تجارت چھوڑ دی، پھر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیں۔ سب سے بڑی گندگی اس وقت کیا تھی کہ بیت اللہ کے بالکل سامنے مقام ابراہیم کے ساتھ جو کعبے پہ نظر و نیاز چڑھائی جاتی تھی، جانور ذبح کیے جاتے تھے، یہ جگہ تھی بنی ہوئی تھی، اور جانور ذبح کر کے وہیں چھوڑ جاتے تھے علائش سمیت، تو ساری گندگی تھی۔ اس سے دور رہنا ہے، اور سب سے بڑی کہ بت پرستی سے دور رہنا ہے، سب سے بڑی گندگی شرک ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی سے کوئی ایک برابر رتی برابر امید نہیں رکھنی، تمنا نہیں رکھنی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرنا آپ نے۔ ظاہر ہے ستایا جائے گا آپ کو، لیکن آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا؟ اب ڈر سنانا ہے، کس کو سنانا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی ڈر سنا دیں۔ انذر، عشیرہ رشتہ دار، قریبی،
اقربین قریبی رشتہ داروں کو اب اپنا ڈر سنائیں، ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم فرمایا، ان اللہ قد امرنی، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان انذر عشیرتی الاقربین، انذر میں ڈر سنا دوں، عشیرہ رشتہ دار، اقربین قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤں۔ تو سب سے پہلے حضرت علی کو حکم دیا کہ رشتہ داروں کو اکٹھا کرو، دعوت کا اہتمام کیا، کھانا تیار کیا۔ حضور کے 4 چچا اس دعوت میں شریک ہوئے، حضرت عباس، امیر حمزہ، ابو طالب، ابو لہب۔ پہلی دعوت پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، دنیاوی باتیں ہوتی رہی جیسے دعوتوں میں ہوتی ہیں۔ دوسری پر، تیسری پر حضور نے گفتگو فرمائی، تیسری دعوت پر تو سب سے پہلے ابو لہب بولا۔ اس نے نازیب الفاظ کہے، اتنے زیادہ نہیں کہے کہ امیر حمزہ موجود تھے، دوسرے چچا موجود تھے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹے جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو تمام قبائل عرب ہمارے خلاف ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، یہ تو نہیں مانیں گے آپ کی باتوں کو۔ حضور نے فرمایا کہ چچا کوئی مانے یا نہ مانے، جو مجھے حکم ہوا ہے اللہ کا اور جو ہوتا رہے گا میں وہ کرتا رہوں گا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا، سورہ حجر کی آیت اتری، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، صدا کر دیں جو آپ کو حکم ہوا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ ابو لہب سب سے پہلے بولا تھا اور ابو طالب نے کہا تھا کہ مشرکین سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو وہی حکم دیا اللہ نے کہ ان سے اعراض کرو، مشرکین کو دفع کرو، یہ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، ڈر سنائیں، اعلانیہ دعوت فرما دیں۔ پھر حضور صفا کے پہاڑی پر تشریف لے گئے، وہاں جا کے تمام قبیلوں کو بلایا، دعوت دی، تمام قبیلے جمع ہوئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں کون ہوں، آپ میرے لیے کیا رائے، ان کا صادق اور امین ہے۔ صفا پہاڑی کے پیچھے جبل ابو قبیس ہے، یہ اونچا پہاڑ ہے، روئے زمین پر سب سے پہلے نمودار ہونے والا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے۔ میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو مان لو، ان کا جی بالکل مان لیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ایک ہیں، میرے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ اس وقت بھی سب سے پہلے ابو لہب بولا، نازیب الفاظ کہیں، پھر سورۃ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابی لہب کے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، اس کا غنا، نہ اس کا کسب کو کاریگری اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ڈال دیا جائے گا، اوندا ڈال دیا جائے گا، ذات لہب، لہب کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ کو، سرخ انگاروں والی جو آگ ہے اس کو لہب کہتے ہیں۔ اور اس کا لقب بھی ابو لہب اس لیے تھا کہ اس کے رخسار انتہائی سرخ تھے جیسے انگارے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ نام اس کا عبد العزیٰ تھا، لات، منات، عزیٰ یہ 3 بڑے بت تھے، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، ابو لہب لقب تھا اسی نسبت سے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل اس کا لقب تھا اس کی بیوی کا، عروہ بنت حرب اس کا نام تھا، ام جمیل لقب تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی تھی۔ حمالۃ الحطب، لیے پھرتی اپنے سر پر اپنا ایندھن، اپنی آگ خود لیے پھرتی اس کی بیوی۔ آگ کیسے لیے پھرتی اپنی؟ حضور جب حرم میں رات کو تشریف لے جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کا گھر آتا تھا، وہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، کانٹے رکھ دیا کرتی تھی، وہی کانٹے اس کے لیے ایندھن بن گئے۔ تو 3 رات حضور تشریف لے کر نہیں گئے تو چچی تھی، صبح کو ملی تو حضور کو کہتی ہے 3 دن کے بعد، شکر ہے تیرا شیطان تیرے سے ٹل گیا، معاذ اللہ۔ تو اپنا ایندھن اپنے سر پر لیے پھرتی ہے، وہی جو کانٹے راستے میں بچھاتی تھی وہی اس کا ایندھن بن گئے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، پہلے دیا سلائی لائٹر نہیں ہوا کرتے تھے، تو آگ کو، انگاروں کو رات کو راکھ میں دبا دیا جاتا تھا، صبح کو اسی آگ دوبارہ سلگا لی جاتی تھی لکڑیاں رکھ کے۔ جب کسی گھر میں آگ ختم ہو جاتی تھی تو دوسرے گھر سے آگ مانگ لیا کرتے تھے، لے لیا کرتے تھے، پھر اس کو سلگا لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں آگ ختم ہو گئی ہے، میں ہمسائے کے گھر آگ لینے کے لیے گیا، کسی گھر سے آگ نہیں ملی، اسی طرح میں چلتے چلتے بستی سے باہر جنگل میں پہنچ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ
ایک بہت بڑا جسیم آدمی، ہیوی دیو ہیکل آدمی، ہاتھ میں دھول لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ جنگل میں کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. وہ بڑی گردار آواز میں بولا، ملا یہاں کیا کر رہا ہے. میں نے کہا جی آگ کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو میں آگ لینے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، چلتے چلتے یہاں پہنچ گیا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں، یہ کون سی جگہ ہے. اس نے کہا یہ دوزخ ہے، جہنم ہے، اور میں جہنم کا دروغہ ہوں. تو میں نے دیکھا تو وہاں تو کوئی آگ نہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی آگ دے دیں. اس نے کہا یہاں کوئی آگ نہیں ہے. میں نے کہا جہنم میں آگ نہیں ملے گی، جہنم سے نہیں ملے گی تو پھر کہاں سے ملے گی. اس نے کہا ملا یہاں کوئی آگ نہیں ہے، یہاں جو آتا ہے اپنی آگ ساتھ لاتا ہے. تو اسی طرح اعمال کو تولا جائے گا قیامت کے دن. جس کے اعمال اچھے ہو گئے وہ ادھر چلا جائے گا، جس کے اعمال بدعمالیاں بڑھ گئی وہ ادھر چلا جائے گا. وہ اپنے اعمال وہی ساتھ اس کو لے کے جائیں گے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے حبل، رسی، مسد، مونج کی جو چبھنے والا بان ہوتا ہے جس کی چھیتیں چبھتی ہیں، اس کی رسی، اس کے ملائم رسی بھی ہوتی ہے، چبھنے والے بان کی رسی بھی ہوتی ہے. تو ابو لہب کے گلے میں مونج کی چبھنے والے بان کی رسی ہے. وہ کیسے اس کے گلے میں پڑی؟ بدر سے کچھ دن بعد یہ مارا ہے، غزوہ بدر کے. بدر کے بعد جب اس کی موت ہوئی، اس کو جلد کی بیماری لاحق ہو گئی. گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر پھینک دیا کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے. یہ اسی بیماری میں مر گیا. 3 دن اس کی لاش پڑی رہ گئی، بدبودار ہو گئی، گل سڑ گئی. تو حبشی غلاموں کے ذریعے انہوں نے لاش کو، اس کی کھنچوا کو انہوں نے مونج کی رسی لے آیا، اس کے گلے میں ڈال کے گھسیٹ کے لے گئے اور پتھروں میں دبا دی. اس کا یہ انجام ہوا. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا، آپ صدا کر دیں. اب ترتیب اللہ تعالیٰ کا تدبر کیا ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض. تدبر سے کس طرح اللہ تعالیٰ پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، خود کھڑے ہوں، پھر ڈر سنائیں، ڈر رشتہ داروں کو سنائیں. اب اعلانیہ دعوت ہے. ہمارے لیے حکم ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے بھی اسی طرح تدبر کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح عمل کرنا ہے. کچھ چیزیں کل وقتی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جز وقتی ہوتی ہیں، یعنی وقتی طور پر ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی دائمی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آج خود قرآن کریم میں ایسے جوابات دے دیے آج خود اپنی جانب سے کہ یہ سوالات ہوتے رہیں گے قیامت تک، اور ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دے دیے دائمی طور پر. کچھ سوالات ہوتے تھے بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، جس وقت سوال ہوتا تھا اس قدر جواب آتا تھا. مجموعی تدبر قرآن. تو کافر کیا کہتے تھے؟ ام یقولون افترا، یہ آپ کی اپنی افتراء خود بنا کے آتے ہیں. بل هو الحق، خود نہیں بناتے، یہ سچ ہے. من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے ہے. لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، ہم نے اس قوم کی طرف آپ کو ڈر سنانے والا بھیجا ہے بنا کر، اس سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا، من نذیر من قبلک، کوئی ڈر سنانے والا، کوئی ہدایت دینے والا مکے میں نہیں آیا. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک انبیاء آتے رہے، حج کرتے رہے، کعبے کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی، ابراہیم علیہ السلام. کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اللہ نے اپنے گھر اپنے محبوب کے لیے رکھا، حضور مبعوث ہوئے یہاں. کوئی ڈر سنانے والا اس قوم کی طرف نہیں آیا، نہ ان کو سمجھ ہے اس چیز کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا. وہ کہتے تھے آپ خود بناتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجو. قیامت والے دن کوئی اللہ کو نہیں کہہ سکے کہ ہم تک آپ کی بات نہیں پہنچی تھی. کوئی امت ایسی نہیں ہے. پھر دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، لولا نزل، یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ على رجل، کسی مرد کے اوپر، من القريتين عظیم، 2 عظیم بستیوں میں، طائف اور مکہ. یہ عظیم بستیاں تھیں. طائف میں پھل زیادہ ہوتے تھے اور مکے میں تجارت ہوتی تھی، اللہ کا گھر تھا. اور مکے کے سرداروں نے طائف میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، بنگلے بنائے ہوئے تھے، وہاں بھی ان کے باغات تھے. اب انہوں نے اعتراض کیا کہ ان 2 بستیوں میں، عظیم بستیوں میں، کسی اور پر کیوں نہیں اترا؟ کسی امیر آدمی پر اترتا، کسی تاجر پر اترتا، کسی کھیتوں کے مالک پر اترتا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمت تم تقسیم کرتے ہو؟ نحن قسمنا بینہم، ہم تقسیم کیسے کرتے ہیں تمہارے درمیان، معیشتہم، کسی کے لیے ہم نے معیشت زیادہ دے دی، ملنے، فیکٹریاں، باغات دے دیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر،
ورفعنا بعضهم فوق بعض، کسی کے پر درجات بلند کر دیے، دنیا میں بھی بلند ہیں، کوئی ڈی سی ہے، اے سی ہے، کمشنر، اسی طرح درجات ہیں. اسی طرح انبیاء کے درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کے درجات ہیں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم سخریا ورحمت ربک، رب کی رحمت اس سے بہتر ہے، خیرم بہتر ہے اس سے، مما یجمعون، تم مال جمع کرتے ہو. تم اپنے مال دولت پر ناز کرتے ہو کہ کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا، بڑے آدمی پر، پیسے والے پر. تو جو ہم نے اپنے محبوب کو دیے وہ اس سے بہتر ہے. اب انہوں نے پھر کیا اعتراض کیا؟ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کیا کہا؟ لولا نزل علیہ القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ جملۃ واحدہ، یہ اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ ایک ہی دفعہ اترا ہے. توریت کٹھی دے دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل زبور کٹھی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی آیت آتی کبھی کوئی آیت آتی، یہ اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ اکٹھا اتار دیا جائے ایک ہی دفعہ. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا، کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم اس لیے اتارتے ہیں کہ آپ جیسے جیسے یاد کریں گے آپ کے پاس، آپ میں پختگی پیدا ہو جائے، صحابہ میں پختگی پیدا ہو جائے یاد کرنے والوں میں. ورتلناہ ترتیلا، ہم اس کو سونا سونا کر کے اتارتے ہیں. پڑھنے کا حکم بھی سونا سونا کر کے، خوبصورت کر کے اتارا ہے، پڑھو بھی خوبصورت کر کے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. اب سونا سونا کر کے کیسے اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت غار ثور میں موجود تھے تو کافر آ گئے، کافروں کے قدم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیے، کافروں کے قدم، تو خوف ہوا. تو نبی کریم نے فرمایا اذ ہما فی الغار، کہا غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، کہا صاحب نے اپنے ساتھی کو، لا تحزن، مت ڈرو، ان اللہ معنا، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ کلمات حضور نے پہلے ادا فرمائے، بعد میں آیتیں بن کے اتری، آیتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اس لیے کہ قیامت تک سوال ہوگا کہ غار میں رہے تھے یا نہیں تھے. غار کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. حضور مینا میں موجود تھے، رات کا وقت تھا، چاند ہمیشہ رات کو ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا معجزہ دکھائیں نبوت کا، تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. درمیان میں جبل نور تھا، جبل نور اونٹ کی کوہان کی مانند ہے، ایسے ایک ٹکڑا مشرق کی جانب ہو گیا، ایک مغرب کی جانب ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب یہ نشانیوں نے دیکھی پھر انہوں نے جیسے کفار تھے، چالاک تھے، اعراض کرنا شروع کر دیا. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، انہوں نے کہا یہ جادو ہو گیا ہمارے اوپر، آپ نے ہماری نظر بند کر دی ہے، یہ جادو ہو گیا، یہ معجزہ نہیں ہے. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ جو باہر سے آنے والے قافلے ہیں، شام سے، دمشق سے، یمن سے، جو حج کے لیے آ رہے ہیں تجارتی قافلے، ان سے پوچھیں گے کہ تم نے راستے میں جو شام میں تھے انہوں نے دیکھا، یمن والوں نے دیکھا، اگر وہ کہیں گے ہم نے دیکھا تو پھر ٹھیک ہے. اب جب قافلے آتے تھے وہ ان سے پوچھتے تو انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے. اب یہ آیتیں اس لیے نازل فرمائی کہ حضور کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا شق قمر کا، کہ سوال ہوگا کہ شق قمر ہوا تھا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. اسی طرح حضور جب معراج پر تشریف لے گئے، سبحان الذی، پاک و ذات، اسرا بعبدہ، لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں، مسجد الحرام المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. آج پہنچ سکتے ہیں، ایک گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، جہاز موجود ہیں، طیارے ہیں. اس وقت سب سے تیز رفتار سواری صحرا میں اونٹ تھا یا گھوڑا تھا؟ نہ گھوڑا ایک رات میں مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ سکتا ہے، نہ اونٹ پہنچ سکتا ہے. اللہ کی شان عظمت تھی، لے کر گئے تو پوری معراج ثابت ہے. قرآن اختصار اور مجموعی کلام ہے. پورا معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تھے، پھر قرآن پر آ کے 30 پارے نہ ہوتے، اسی طرح سارے واقعات لکھے جاتے، پھر 3000 پارے ہوتے. اللہ کے کلام میں تدبر اختصار ہے. جب حضور سے پوچھا، حضور نے پھر فرمایا، پوری معراج کی حدیث ہے. تو اسی طرح حکم ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، ہمارے لیے حکم ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو، سلام اور درود بھیجو، درود کہہ کر، پڑھ کر. قیامت تک پوچھتے، اعتراض ہوتے بھی کہاں لکھا درود پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دے دیا.
اب لا الہ الا اللہ سورہ مزمل میں آگے لا الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا رسول کو دین دے کر، دین حق سچا دین دے کر. لیظہرہ علی الدین کلہ، کوئی دین نہیں رہا، آج سارے دین ختم ہو گئے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے اس کی شہادت کے لیے، گواہی کے لیے. اب وہ نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب سوال ہو کہ قرآن کریم محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، کہاں کلمے کا ایک جز توحید ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ، یہ قرآن کریم میں موجود ہے. باقی انبیاء کا ماننا ہے، کتابوں کا ماننا ہے، عمل نہیں ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مان لیا رسول نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اترا ان کے اوپر، والمؤمنون، مومنون نے بھی. کلن کون سب نے، کلن آمن باللہ، ایمان اللہ پر، و ملائکتی، فرشتوں پہ، و کتبی، کتابوں پر، و رسولی، اور رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. کیسے نہیں کرتے؟ کہ کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے. سابقہ امتیں کسی کو مانتی تھی، حضور کو نہیں مانا. تو ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو، فرشتوں کو مانتے ہیں، لیکن عمل شریعت محمدی پہ ہے، قرآن کریم پر عمل ہے جو حضور نے کیا، کر کے دکھایا. اس کے بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے. وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. اب سوال ہوتا ہے خاتم النبیین، حضور خاتم النبیین قرآن میں کہاں لکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. اس کی دائمی ضرورت تھی ان چیزوں کی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ تمام احکامات جو ہیں جن کی دائمی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ فرما دیے، اور قیامت تک ان کی ضرورت رہے گی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، جتنا سوال ہوتا تھا اتنا جواب آتا تھا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، حضور صبح کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کی جماعت وہاں سے گزری، وہ وہاں بیٹھ گئی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے. جب اپنی قوم کے پاس جا کے انہوں نے جو بات اپنی قوم سے کی، اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں جبریل کو دے کے بھیجی. کہہ دیجئے ان سے، قل فرما دیجئے ان سے، اوحی الیہ، میرے پاس وحی آئی ہے. استمع نفر من الجن، جنات کی جماعت جو یہاں سے گزر رہی تھی انہوں نے سنا. قرآنًا عجبا، انا سمعنا قرآنًا عجبا، قرآن سنا جو عجیب کلام ہے، اس کا حسن، اس کی تاثیر بڑی عجیب ہے، ہم نے اس سے پہلے ایسی تاثیر نہیں دیکھی. یہدی الی الرشد، جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، رشد ہی رشد ہے. فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، ہم رب واحد کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہ اس لیے نازل فرمایا کہ قیامت تک پوچھا جائے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سوال جنوں اور انسانوں سے ہوگا. تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ جن ایمان لے آیا حضور پر؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمایا، قیامت تک کے لیے جواب ہے. حضور سے سوال ہوا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھا. تو سورہ کہف نازل ہوئی، اس میں یہ تینوں قصے ہیں. جیسے سوال ہوا ویسے سورہ کہف نازل ہو گئی. اب سب سے پہلا جو غزوہ تھا وہ غزوہ بدر تھا. مکہ مکرمہ میں حکم نہیں تھا آپ کو کاٹ بھی ڈالیں، آپ نے کافروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اس لیے حکم نہیں تھا، اللہ کا تدبر یہ تھا اگر یہ لڑیں گے تو کفار تعداد میں زیادہ ہیں، اور مسلمان تھے بھی چند، 100 سوا 100 مسلمان تھے سارے، کیسے ہزاروں کا مقابلہ کریں گے، لہذا آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا ان پر. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اوس اور خزرج کے لوگ ایمان لے آئے، حضور کو دعوت دی، حضور مدینہ تشریف لے گئے، اپنی سلطنت بن گئی، دفاع کا انتظامات ہو گیا. حالانکہ اس وقت انتظامات اتنے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ایک مسکن بن گیا. پھر حکم ہوا فقاتلوا اولیاء الشیطان، قتال کرو شیطان کے ساتھ، شیطان کے دوستوں کے ساتھ. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا فریب کمزور ہوتا ہے. تو پھر غزوہ بدر ہوا. اس سے پہلے ابوا، بعات، عشیرہ یہ ہو چکے تھے. بڑی جنگ سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں یہ ہوتی ہیں،
یہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ کا دستور ہے، جو بڑی جنگ کا سبب بنتی ہیں، پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ تو پہلا غزوہ بدر تھا۔ دنیا میں اب تک لڑی جانے والی تمام جنگوں میں سب سے بھیانک جو جنگ ہے وہ دوسری جنگ عظیم ہے، سیکنڈ وار ہے۔ سب سے بھیانک جنگ ہے، 5 سال 40 میں شروع ہوئی، 45 تک رہی۔ یہ جنگ 5 جرنیلوں کے درمیان جنگ تھی، اور بھی جرنیل تھے ان کے ماتحت، لیکن بڑے جرنیل 5 تھے، 2 ایک طرف 3 ایک طرف۔ جنرل رومیل جرمنی کا، ایڈمرل یاماموتو جاپان کا، یہ دونوں ایک طرف تھے، اور دوسری طرف امریکہ کا جنرل روزویلٹ، رشیا کا مارشل زیکوف اور برطانیہ کے جنرل منٹگومری، یہ 3 ایک طرف تھے۔ یہ 5 جرنیلوں کے درمیان جنگ تھی۔ دنیا کی اب تک سب سے بھیانک جنگ یہی ہے۔ تو پہلا غزوہ بدر ہوا۔ اب غدر میں کفار کو جب شکست ہوئی تو صحابہ 3 حصوں میں تھے۔ ایک وہ دستہ جو حضور کی حفاظت پر مامور تھا، ایک وہ نوجوان جو آگے بڑھ کر لڑے تھے، اور دوسرے جو ان کے پیچھے کمک کے لیے موجود تھے، ان کے سہارے کے لیے۔ کفار مال چھوڑ کر بھاگے۔ اب مال غنیمت اس کی تقسیم کا معاملہ تھا۔ جو حضور کی حفاظت پر مامور تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا حق ہے، حضور کی حفاظت پر ہم مامور تھے۔ جو آگے بڑھ کر لڑے انہوں نے کہا لڑے تو ہم ہیں، ہمارا حق ہے۔ جو درمیان میں تھے انہوں نے کہا جی ہماری وجہ سے تم جیتے ہو، ہم تمہاری پشت پر تھے۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ حکم الہیہ کا حضور انتظار فرمایا کرتے تھے کہ پہلا غزوہ تھا، پہلی فتح تھی، پہلا مال غنیمت آیا۔ تو اس پر پھر سورہ انفال اتری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ، آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، انفال مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے ان سے، قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، سارا انفال مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور صلح کر لو آپس میں۔ پھر صحابہ نے صلح کی، مال غنیمت کی تقسیم کا حکم آیا۔ پھر احد، تبوک، سارے غزوے ہوئے، اسی طرح تقسیم ہوتا رہا۔ جس وقت ضرورت ہوتی تھی اسی کے مطابق۔ سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کیا ہے؟ تو فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے اس کا علم آپ کو عطا فرمایا، إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا، یہ نہیں کہ دیا ہی نہیں ہے، علم دیا ہے تھوڑا، جس کی ضرورت، جتنی ضرورت تھی، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت۔ وَيَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ آپ کے ساعہ، قیامت کے بارے میں، قیامت کب ہوگی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، اس کے علم اللہ کے پاس ہے۔ ہر سوال، ہر چیز بتا دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت ہے۔ وَيَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سوال فرش پہ ہوتا تھا، جواب عرش سے آتا تھا۔ یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حضور کو فرمایا کہ آپ نے میرے سے سوال کیا، نہیں، آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں آ کے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں۔ صحابہ اونچی آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن کی، تسبیحات اونچی آواز میں، تاکہ اللہ تعالیٰ سنے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، حضور اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، اَنِّي فَإِنِّي قریب، ان کو کہا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِی، میں ان کی سنتا ہوں پکار، ان کی دعوت سنتا ہوں، دعا سنتا ہوں اور اس کو پورا کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں اس کے نفس کے اندر، نفس کہتے ہیں جی کو، اس کے جی کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ کیا ہے؟ دل سے لطیف بخارات جو اٹھتے ہیں، یہ وسوسہ ہے۔ دماغ کو جا کے ٹکرائیں گے اور سوچ کی صورت اختیار کریں گے۔ انسان کے دل سے اٹھتے ہیں، اس کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے، سوچ کی صورت اختیار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فوسوس لهم الشیطان، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے ہمیشہ۔ اس نے کبھی آ کے کسی سے شیک ہینڈ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملائے گا۔ اگر وہ آ کے ہاتھ ملائے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی دنیا کا فرقہ، کوئی مذہب، ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی مذہب، کوئی معاشرہ انسان شیطان کو اچھا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو لعنتی کہا، تو قیامت تک اس پر لعنت، ہر فرقہ، ہر معاشرہ، ہر مذہب لعنت ہی دیتا رہے گا۔ وہ تو پکڑ کے پٹائی کر دیں گے اس کی، شیطان ہاتھ آ گیا مارو اس کو، تو وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے ہمیشہ۔
تو اس کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں. کس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. انسان خود اتنا اپنے قریب نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں کتنا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اب انسان کا حق ہے میرے بندے کا، وہ بھی میری ہر بات مانے. ایک بات مان لی ایک نہیں مانی، اپنی مرضی کی اطاعت نہیں کر سکتے. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مانے میری بات کو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. ہدایت پورے قرآن کریم پر عمل کرنے میں جیسے حضور نے عمل فرمایا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو نبی آپ کو دے دیں وہ لے لیں. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کیا دیں گے؟ نہیں، جو بھی دیں، جس چیز کا حکم دیں نبی آپ نے وہ کرنا ہے. امر بالمعروف، فخذوا، اس کو پکڑ کے رکھو، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. وَمَا نَهَاكُمْ، جس سے حضور روک دیں وہ آپ نے کرنا نہیں ہے. مختصر سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ ہوئی. صحابہ 1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. صحابہ جنگ کے لیے تیار تھے کہ آج ہم طاقت میں ہیں، ان سے جنگ کریں، لیکن حضور نے معاہدہ فرمایا، صلح فرمایا. حضور واپس تشریف لے گئے. جب حضور واپس تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی. ابھی مدینے نہیں پہنچے، راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی. فتح کی نوید سنا دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی. فتح مبین، سچی فتح، صرف فتح. فتح مبین کا کیا معنی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی. یہاں تک کہ کفار نے بت رکھ دیا اللہ کے گھر میں. 360 بت، ہر قبیلے کا اپنا بت، ہر دن کا اپنا بت رکھ دیے. جب فتح کی نوید سنا دی گئی تو فتح مبین کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس گھر کی ذمہ داری لے لی کہ اس گھر میں اب کوئی بت پرستی نہیں ہوگی. آپ کے پاس رہے گا، آپ کے غلاموں کے پاس قیامت تک رہے گا. تو جب سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور نے رات کو قیام فرمایا کرتے تھے طویل، تو قیام کو حضور نے بڑھا دیا. حضرت عائشہ نے عرض کی حضور کہ اب تو آپ کو فتح کی نوید سنا دی گئی ہے، خوشخبری سنا دی گئی ہے فتح کی، اب آپ اتنا طویل قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے قیام کو طویل فرما دیا مزید. حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جتنے انعامات نوازشات ظاہری باطنی روحانی جسمانی مالی ہوں، انسان اتنا اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تدبر الہیہ معلوم ہو گیا. اب انسان کے لیے ہمارے لیے کیا تدبر ہے؟ تدبر کا معنی غور کرنا. ہم نے کن چیزوں پر غور کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ ہم انسان ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس حیثیت میں پیدا فرمایا؟ کائنات ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، چرند پرند شجر حجر جن انس پہاڑ سمندر دریا کھیت کھلیان سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. کسی کو اللہ نے اپنا شاہکار نہیں فرمایا، انسان کو اپنا شاہکار فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمارا شاہکار انسان ہے. بہترین معیار پر انسان کو پیدا فرمایا. جو عقل سلیم انسان کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. انسان نے دیکھا کہ میں نے گھوڑے کو کیسے قابو کرنا ہے، اس کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی، پھر اس کو اپنے استعمال میں لانا ہے، اس کو قابو کرنا ہے، اس کے اوپر بیٹھوں گا، جدھر چاہوں گا ادھر اس کو موڑوں گا. بیل کو کیسے قابو کرنا ہے، اس کے منہ میں لگام نہیں ڈال سکتے، اس کے ناک کے اندر رسی ڈالیں گے، پھر میں نے اس کو قابو کرنا ہے. ہاتھی کو نہ لگام ڈال سکتی ہے، نہ اس کو ناک میں رسی گزاری جا سکتی ہے. اس کے اوپر سوا لے کے گردن پہ سر کے اوپر، سر کی جلد اس کی نرم ہوتی ہے، تو سوا لے کے بلم لے کے آدمی بیٹھے گا. ہاتھی کو ایسے قابو کرنا ہے. اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالنی ہے. یہ سمجھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ہاتھی کے اوپر بھی انسان سوار ہوگا، اونٹ پر بھی، گھوڑے پر بھی، بیل پر بھی. یہ عقل سلیم انسان کو عطا فرمائی. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہکار فرمایا. انسان نے دیکھا کہ شیر چیتا یہ خونخوار جانور ہیں، ان سے کام نہیں لیا جا سکتا، ان کو پنجرے میں بند کر دو. ان کو بھی انسان نے سدھایا.
ہر جانور کو سدھایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سدھا ہوا پیدا فرمایا۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اور قرآن کریم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن کریم جو ہے یہ برکت والا ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم عزت والا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس پہاڑ کو نازل کر دیتے، پہاڑ کے اوپر اس قرآن کو نازل کر دیتے، ماؤنٹ ایورسٹ پہ یا K2 پہ نازل کر دیتے، وہ بھی خشیت الہیہ سے ریز ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی، انسان کے دل میں، قلب سلیم میں یہ طاقت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے اس قرآن کو برداشت کیا، اس کو اٹھایا۔ سب سے عظیم کتاب توریت، انجیل، زبور، جتنے صحیفے آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، جتنے صحیفے آئے، جتنی کتابیں آئی، آسمانی کتابیں، سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے جو انسان کو دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اور اس قرآن کا موضوع، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، پہلے اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے 6 آیتیں اگر انسان سمجھ لے، ہم سمجھ لیں، پوری دنیا کے انسان اگر سمجھ لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ 6 آیتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا، سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا دوست کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے۔ سب سے بڑا دشمن، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن ہے، مسلمان کا نہیں۔ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، کسی قبیلے سے، کسی قوم سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی معاشرے سے، یورپ سے، ایشیا سے، افریقہ سے، انسان کا دشمن اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تمہارا یہ دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، انسان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی دوست کو دوست سمجھتا ہے، دشمن کو دشمن سمجھتا ہے۔ دشمن اور دوست میں تمیز رکھتا ہے، فرق رکھتا ہے۔ یہ تمہارا دشمن کیوں ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرواتا ہے۔ جہاں بھی دنیا میں آج تک فسادات ہوتے رہے ہیں، وہ انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں، قبائل کے ہیں، قوموں کے ہیں، ملکوں کے ہیں، ریاستوں کے ہیں، یہ سب انسان کے لیے یہ فساد شیطان پیدا کرواتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، انا، بے شک، یقیناً، بلا شک و شبہ، جہاں انا آ جائے بے شک، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ خمر، شراب، میسر، جوا، والانصاب، بت، والازلام، یہ قسمت حال معلوم کرنے کے یہ طریقے، جو قسمت کسی کی لکھ دی اللہ تعالیٰ نے وہی رہنی ہے، اس کو جو رزق لکھ دیا وہی ملنا ہے۔ جتنے سانس دنیا میں گزارنے ہیں وہی اللہ پر توکل کریں، کسی پر توکل نہ کریں، کسی سے نہ مانگیں، کسی سے امید نہ رکھیں۔ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک، پلیت اور شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، بتا دیا اللہ تعالیٰ، ان سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ہی لینا ہے، مانگنا ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں ان کی کروٹیں بیدار رہتی ہیں، جس نے تہجد پڑھنی ہوتی تہجد کے لیے بیدار ہو جاتی ہیں، کروٹیں شروع ہو جاتی ہیں، فجر پڑھنی ہے فجر کے لیے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، خوف بھی اللہ کا اور طمع، مطلب بھی اللہ سے رکھنا ہے، امید بھی اللہ سے رکھنی ہے، نہ کسی کا خوف رکھنا ہے نہ کسی سے امید رکھنی ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان جو ہے یہ رحمان کا مطلب مہربان، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور یہ مہربان کا نافرمان ہے۔ جو خود نافرمان ہوگا، ناہنجار ہوگا، وہ دوسرے کو کیسے فرما برداری کا درس دے گا، اس کو اس راستے پر چلائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا فیصلہ بھی دنیا میں بتا دیا ہمیں،
جب کتاب دی جائے گی فتر المجرمین مشفقین مما فی، جب مجرموں کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو وہ تل ملا اٹھیں گے، مما فی یہ کیا ہے، کیا لکھا ہے اس کے اندر، وَيَقُولُونَ اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ ہماری ہی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے۔ انسان تو بھول جاتا ہے، لیکن جو ہوگا وہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ ایک حرکت کی، یہ ہاتھ ہلا، فرشتوں نے لکھ لیا۔ کرامن کاتبین، آپ کے کرامن کاتبین دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، ان کے علم میں ہے جو آپ فعل کرتے ہیں، آپ نے حرکت کی انہوں نے لکھ لی۔ اور دوسری بات واللہ یکتب ما یبیتون، جو آپ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں، جو بات منہ سے نکلی وہ لکھی گئی، جو حرکت کی وہ لکھی گئی۔ تو سوچ سمجھ کر اسی لیے بولیں، کم بولیں، خاموشی عبادت ہے، بلا وجہ حرکتیں نہ کریں، یہ لکھی جائیں گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ تمہارے اپنے عمل ہیں، یہ تمہارے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے جب کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو، کس کو؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ پہلے انسان، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، سارے انسان اولاد آدم ہے، سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، اس کا نام عزازیل تھا، قرآن میں ابلیس بھی آیا، شیطان بھی آیا۔ کان من الجنی، جو کہ جنات میں سے تھا، یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی، براہ راست اللہ کے سامنے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پھر پوچھیں گے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، پھر تم نے کیا کیا کہ ہمیں من دونی چھوڑ کر ہمیں کیا کیا، اس کو اپنا دوست بنا لیا، جس کو ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا دشمن ہے اور یہ اس کے کام ہیں جو کرواتا ہے، رجس من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے، ان سے دور رہیں۔ وہم لکم عدو، جو کہ تمہارا دشمن ہے۔ دوستی اللہ سے کرنی چاہیے تھی یا شیطان سے کرنی چاہیے تھی، انسان فیصلہ کرے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتے ہیں۔ العلم نور، سب سے بڑا نور علم ہے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن نے علم دیا قرآن کے ذریعے، علم روشنی ہے، وہ انسان کو جہالت کی، گمراہی کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے۔ بئس للظالمین بدلا، تم نے کیا کیا، اپنا بدل کیا تلاش کیا، ہم نے تمہیں کیا کہا تھا، ہم سے دوستی کرنی تھی آپ کو، ہم سے دوستی کرنے کے بجائے آپ نے کس سے دوستی کی؟ شیطان سے دوستی کی۔ اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکے گا، آج وقت ہے، توبہ طائب ہو جائیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ شیطانی عمل سارے چھوڑ دیں۔ 6666 آیتوں میں سے یہ 6 آیتیں جس پر غور کر لیں، حاصل تدبر پورے بیان کا، قرآن کا یہی ہے، اسے 6 آیتوں پر غور کر لیں اور اس پر عمل کر لیں تو دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری سدھر جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے پوری انسانیت کو، بنی نوع انسان کو محفوظ فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔